اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کے علم میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اللہ درستی ہے، سلامتی ہے، بغیر اس کے کوئی درستی نہیں، کوئی سلامتی نہیں۔ بے شک اللہ موجود ہے، بغیر اس کے کوئی موجود نہیں۔ اللہ زندگی ہے، بغیر اس کے زندوں کا پتہ ہی نہیں ملتا۔ وہ بڑا ہے، سب سے بڑا، یہاں تک کہ وہ سب کو بھر لیتا ہے، اور وہ ہر جگہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے مانند کوئی نہیں، کہ ہر شے جوڑے میں ہے، کہ جوڑی ہوئی ہے تبھی مکمل ہوتی ہے۔ اکیلا، واحد، تنہا صرف رب کائنات ہے، کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس کی ابتدا اور انتہا ہی نہیں، لیکن اس نے ہر ایک شے کی ابتدا بنائی ہے، اور ہر ایک چیز کی انتہا بھی مقرر کر دی۔ ہر شے اس کے شمار میں ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ کہ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ خدا کا جسم ہی نہیں، تو نہ وہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے۔ اور انسان کیوں سوتا ہے؟ کیونکہ وہ کھاتا ہے۔ کہ نہیں بنائے ہم نے ان کے ایسے جسم کہ نہ کھاتے ہوں کھانا۔ تو ذرا غور کرنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جسم یہ مادی جسم، یہ جسمانی انسان بنا کھانے کے زندہ رہ نہیں سکتا۔ مہاتما بدھ جو کہ برسوں ریاضت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنی بھوک پہ اتنا کنٹرول کیا کہ پورے دن میں چاول کا ایک دانہ کھاتے، مگر کھاتے تو تھے کیونکہ جسم ہی ایسا بنایا گیا ہے، یہ والا جسمانی کے بنا کھائے نہیں رہ سکتا۔ مکمل ترک نہیں کر پائے مہاتما بدھ بھی، اور جان گئے کہ ریاضت کچھ اور ہے، عبادت کچھ اور ہے۔ ریاضت جسم کی ہے، عبادت روح کی، نفس کی، اس جان کی ہے، جس کو روکنا، جس کو روزہ رکھوانا، جس کو بھوکا رکھنا دنیا کی خواہشات سے، ان خواہشات سے جو رب کے احکام کے خلاف ہیں۔ تو جسم بھوکا نہیں رہ سکتا مستقل، کیونکہ اس نے زندہ رہنا ہے زمینی خوراک سے، اور جب خوراک کھائے گا ایسے جسم ہوں گے تو نیند آئے گی، اونگ آئے گی،
سستی غفلت بھی ہوگی، مگر ایک جسم اور ہے انسان کا، جس کے بارے میں رب پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تو ہماری ایک حالت، ایک حقیقت ایسی بھی ہے جسے ضرورت نہیں ان لوازمات کی جو جسم کی کمزوری ہیں۔ تم کس میں بھوکے ننگے پیاسے نہیں رہو گے؟ کہاں تمہیں دھوپ یعنی دکھ، غم، خوف، تبدیلی نہیں محسوس ہوگی اس روحانی لباس میں؟ اے آدم، اے انسان، کہ تم جس میں اب ہو، مگر یہ سب تب محسوس ہوگا اگر تم دونوں نے، تم روح اور نفس نے، یہ تمہارا جوڑا، تم دونوں نے مل کر اگر اس درخت وہ جسمانی لباس کو نہ پہنا، اس کے قریب گئے اگر، تو پھر وہ جسم عطا ہوگا جس میں بھوک لگنی ہے، پیاس لگنی ہے، ننگے ہونا یعنی تم ظاہر ہو جاتے ہو، عزت، بےزتی، اصلیت کے کھل جانے کے مقامات، اور غم، دکھ، خوف، یہ سب تم پر جہاں طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ جسم جو ہم نے اپنا لیے۔ تو اب ٹاسک کیا ہے کہ جو تم سے چھپایا گیا تھا، تم سے دور رکھا گیا تھا، کہ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ تو ظاہر ہو گئی تم پہ وہ حقیقت جو اس ممنوع جسم کی تھی۔ تو جب ایسا ہو گیا تو تم نے پھر جنت کے پتے یعنی تم فوری پلٹے اس طرف کہ جلدی اس جسم سے باہر نکل آئیں اپنی اسی روحانی کیفیت میں، مگر نافرمانی کے باعث راستہ کھو بیٹھے اور قید ہو گئے اسی درخت میں، جس میں اب بھوک، پیاس ستاتی ہے اور نیند آتی ہے۔ ذرا غور کرنا کہ رب وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، کیونکہ اس کا وہ جسم ہی نہیں۔ تو کبھی تم بھی اس حالت میں تھے کہ جہاں تمہیں بھوک، پیاس، نیند، غم، فکر کچھ نہ تھا، جو رب نے تمہیں عنایت فرمایا تھا، وہ حالت اس اپنی روح کی پھونک کے ساتھ جو انسان کھو بیٹھا، تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو یہ بات تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے دو وجود ہیں، ایک یہ جس پہ آزمائش جاری ہے، ایک وہ جو ہم کھو بیٹھے، تو اس کو واپس پانا ہے، اس کو واپس پانا ہی کامیابی ہے۔ دوبارہ اسی شکل میں اپنے مقام پہ اپنی کوئی عظمت کو پانا ہی کامیابی ہے ہمیشہ کی۔ اب وہاں غلطی کر بیٹھے اور دنیا میں آ کر بھی اگر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں اور مڑ کر نہ دیکھیں کہ ہم کون ہیں، کیا تھے اور آج کس جگہ پہنچ گئے، تو پھر انسان کیسے جو اپنی ہی حالت پہ، اپنی حقیقی حالت پہ غور نہ کرے، تو پھر اس کا انجام کیا ہو۔ تو کیونکہ ہم نے اس جسم کو قبول کیا اور رب نے اسی جسم میں ہمیں اتار دیا، اس لباس میں جو پرہیزگار نہیں ہے، جو بچتا نہیں ہے برائی سے، نافرمانی سے، اور اس کو پرہیزگار بنانے کے واسطے رب پاک نے جو حکم، جو اصول بتا دیے، اس پہ اس کو چلائیں گے تو ہی اپنا کھویا وہ مقام پائیں گے۔ اور پھر ہمیں نئے جسم دیے جاتے ہیں، یعنی جس طرح اس جسم میں اتارے گئے اسی طرح اپنے اعمال کی بدولت یا جنت میں اتارے جائیں گے یا دوزخ کے لباس میں۔ ارے کبھی سوچا تم نے، کبھی محسوس کیا کہ ایک جان، صرف ایک نفس ہو تم، اور اس نفس کے لیے رب پاک نے اتنی بڑی جنت بنا دی، اتنا ہولناک جہنم بنا دیا، یہ اتنی تیاری، یہ اتنی بڑی کائنات، یہ دنیا، یہ سب ایک تمہارے لیے بنا، یا تم یہاں موجود ہو یا صرف ایک رب وہاں موجود ہے اور درمیان میں کچھ نہیں۔ تم مر گئے تو دنیا کدھر، جہان کدھر، تمہیں اس کی کیا پرواہ کہ تمہارے جینے سے ہی دنیا زندہ تھی۔ تم دنیا کے لباس میں تھے اور اس لباس سے پہلے روح کے لباس میں تھے، تو کوشش کر کے واپس وہی مقام پانا ہے،
وہ جنت کا لباس پانا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مار دو اس جسم کی ناجائز خواہشات کو، ان آنکھوں کو وہ دکھاؤ جو جائز ہے، ان کانوں سے وہ سنو جو جائز ہے، ان ہاتھوں پیروں سے وہ عمل کرو جو جائز ہے۔ جائز یعنی جن کی اجازت تمہارے رب نے تمہیں دی، تو تمہارے اس مادی وجود سے جسم کی کیفیات کا اثر اترنا شروع ہو جائے گا اور نمایاں ہونے لگے گا روح کا لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ روح کا مقام آج تک نہیں بدلا، بدلے تو تم ہو، تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے اصل میں لوٹ جانے کی طرف کوشش جاری کر دو کہ اللہ کا جسم ہی نہیں تو وہ نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، نہ مرے گا نہ چلتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، لیکن وہ کسی انسانی مشابہت کے بنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ ازل سے بھی پہلے تھا اور ابد کے بعد بھی موجود رہے گا، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا، نہ مرکب ہے نہ مادی، اور سادہ ترین مفرد ہے، اور وہ مفرد کیونکہ تمہیں بنانے والا ہے، اس نے تمہیں انسان بنایا، تمہیں تمہاری نیکی اور بدی سمجھائی کہ اے آدم اس درخت کے پاس مت جانا، اور ہم نے انسان کو اختیار دے دیا کہ اب شکر گزار بن جاؤ یا نہ شکرے، تمہاری مرضی، نیکی کرو یا برائی، تو تم نے چن لیا وہ درخت جو سمجھایا گیا تھا کہ برائی ہے تمہارے حق میں۔ تو چلو اب بھی وقت ہاتھ سے نکلا نہیں کہ غلطی کرتے ہی جنت کا لباس اترتے ہی جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا کہ اب اس میں زندگی بسر کرو، بلکہ موقع دے دیا گیا کہ اترو اس جسم کے لباس میں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک لباس ہے۔ تو جیسا عمل کرو گے، اگر جنتی کا کرو گے تو جنت کا لباس تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور اگر جہنمی عمل ہوئے تو پھر جہنم کے لباس میں اتار دیا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہی طے ہے کہ مرنا ضرور ہے، موت تو آنی ہی ہے، آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ دنیا سے روز جا رہے ہیں، تو اس دنیا میں دل لگانے کی حماقت کون کرے؟ تو کوشش کیوں نہ کریں کہ اپنا وہ لباس پالیں جو ہماری غلطی سے چھن گیا۔ اگر رب نے تمہیں وہ عظمت دی ہے کہ اپنی روح میں سے تمہیں زندگی عطا کی، یعنی بزرگی دی، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ تمہاری عزت، تمہارا مقام کیا تھا؟ کیا اتنے ہی نادان ہو یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہو؟ تو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو آدم کو اپنی غلطی آج پھر مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا چاہیے کہ رجوع سے مراد اس کے ہر حکم کو ماننا، کہ اس میں ہماری اصلاح، ہدایت اور سکون ہی ہے، کہ پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا، پھر اس کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی۔ اور جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ تو یہ زمین، یہ جسم جب مردہ ہو جاتے ہیں تو ان میں زندگی تب تک دوبارہ نہیں لوٹ سکتی جب تک اللہ کا، اس کی یاد کا، اس کی رضا کا سہارا نہ لیا جائے، اور اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جو کفر ہی میں مر گئے، جن پہ بات ثابت ہو گئی، مہر لگ گئی کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اب نہیں لوٹیں گے، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، یعنی سونا مراد ہے غفلت، ابھی غفلت میں ہیں، کشمکش میں ہیں کہ کون سا راستہ چنیں، ابھی برائی یا اچھائی دونوں راستوں کے درمیان میں الجھے ہوئے ہیں کہ کس طرف جائیں۔ تو اللہ پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا، یہی وہی، یعنی وہی جو کفر قبول کر کے اپنا دل مردہ کر بیٹھے، اور باقی جانوں کو ایک مقرر وقت تک، ایک مدت تک موقع دیتا ہے جب تک ان کے لوٹنے کا امکان ہو۔ تو ان پر مکمل موت کا حکم رب صادر نہیں کرتا تو اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ تو یہ سور کیا ہے؟ سور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ قبریں کیا ہیں؟
تو غور کرو کہ ایک پھونک وہ تھی جو رب پاک نے اپنی روح سے پھونکی تو آدم میں جان آ گئی، اور ایک پھونک یہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے کہ اب قبروں سے یعنی جسموں سے جان واپس نکل آئے گی، کہ سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑی گہری آیت ہے۔ اور اب آیا پیر تلوار کی دھار پہ کہ سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، مگر جسے اللہ چاہے۔ انسان کو رب نے حواس دیے، سینسز دیے، جب نیند میں ہوتا ہے یا موت کی حالت میں تو یہ حواس معطل ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، انسان ہوش میں نہیں ہوتا، بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب سور پھونکا گیا، پہلا تو یہ ہے معاملہ کہ منقطع ہو گیا انسان کا رابطہ، اپنے سے ختم ہو گیا یعنی آسمان سے، اور اپنے جسم سے یعنی زمین سے، یعنی موت کا وقت کہ انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، انسینسیبل ہو گیا، بے حواس ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، نہ اسے یاد رہا کہ میرا کوئی جسم ہے، نہ اسے یاد رہا کہ میں کوئی شعور ہوں، مگر جسے اللہ چاہے، یعنی جو لوگ اللہ کے قانون اس کے دائروں کے گرد تسبیح کرتے رہے وہ اس حالت سے دوچار نہ ہوں گے۔ اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو یکا یک سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اپنی موجودہ حالت کو کہ وہ کس لباس میں اب موجود ہیں، اب جسم کے بعد انہیں کون سا لباس نصیب ہوا، جنتی کا یا جہنمی کا؟ تو کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا؟ یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ تو کہیں گے کہ جس جسم میں ہم تھے اس میں سے کیوں باہر نکال دیا؟ تو یہی بات تو تمہارا رب بار بار تمہیں سمجھا رہا ہے کہ بچو اس آگ سے، بچو اس لباس سے جو جہنم ہے، اور یاد رکھو کہ جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے کہ اس جسم کے لباس سے نکل کر دوسرے لباس میں ڈال دیے جاؤ گے، اتار دیے جاؤ گے، اور شعور جو اس دنیا کا تھا وہ تبدیل ہو کر اس دنیا کا اس کے مطابق اس کو سمجھنے والا بنا دیا جائے گا کہ بے شک تو اس دن سے غفلت میں رہا، بس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، بس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے، تو شعور سے وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، ذہن سے زمین، زمین سے زمین بدل دی جائے گی، آسمان سے آسمان کہ نیا شعور مل جائے گا جو سب اب سامنے دیکھے گا، جو اب ان حسی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا وہ اب دوسری آنکھوں سے نظر آنے لگے گا جو اب عطا ہوں گی، یعنی وہ علم جو غیب میں تھا وہ نظر آئے گا کہ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگے۔ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا، اور اپنے گھروں میں جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تو مت بھاگو اب اس جہنم کے لباس سے، بلکہ لوٹ جاؤ اس لباس میں جو زمین کا تھا، یعنی تمہارا جسم، جہاں تم نے اپنے اس جسم میں جو بھی کیا، تو اب ان باتوں کے حساب کا وقت آ گیا۔ اس زمین میں لوٹ جاؤ جہاں اللہ کے حکموں کے خلاف عمل کیے، اللہ پاک کے اصول توڑے، تو وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی، پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پہلے بھی تو ایک آواز ہی تھی کہ پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ آواز یعنی حکم، اور پھر ایک آواز ہی ہوگی، حکم جاری ہو جائے گا تو اپنی آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے ٹڈیاں پھیل رہی ہوں، نگاہیں جھکائے ہوئے جسموں سے نکل آئیں گے، یعنی جس علم پہ وہ بڑا مان کرتے تھے وہ جھک جائے گا، غرور ٹوٹ جائیں گے، جس دن وہ دوڑتے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں کہ اپنے ان جسموں سے نکل کر ان جسموں کی طرف دوڑیں گے، ان میں داخل ہونے کے لیے جو ان کے اعمال نے بنائے ہیں، تیار کر رکھے ہیں،
عمل اس دنیا میں اور لباس وہاں تیار ہو رہا ہے اگلی زندگی کا، یا آگ کا یا گلزار کا۔ تو جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی، لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمیں بہت آسان ہے، اور توجہ سے سنیے، جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا۔ کیا مطلب کہ توجہ سے سنیے، یعنی غور رکھیے، دھیان رکھیے اس وقت کا، یعنی موت کے وقت کا، جب پکارنے والا یعنی موت کا وقت قریب آ جائے گا۔ موت کو یاد رکھنا کہ جس دن وہ ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے، یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا، یعنی انسان اس آخری آواز کو اپنے جسم کے کان سے سنے گا۔ یہ وہی وقت ہوگا جب جسموں کو چھوڑنے کی گھڑی آ موجود ہوگی۔ تو غور سے سنو، دھیان دو اور موت کو یاد رکھو کہ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب ہی گھبرائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ تو جس دن موت آئے گی، اس زمین کو چھوڑنے کا وقت آئے گا، اس جسم سے نکلنے کا وقت آئے گا، تو ہر شعور، ہر جسم گھبرا جائے گا، سوائے ان شعور اور جسم کے جو رب کی راہ پر اس کے حکموں پر چلتے رہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ تو جب جسم ہی مٹ گیا تو کون سی رشتہ داری، کون اپنا کون پرایا، سب جاتا رہے گا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو نیلی آنکھوں والے کر کے جمع کر دیں گے، یعنی آنکھوں کا رنگ بدل جائے گا خوف اور دہشت کے مارے۔ تو اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس زمین سے اور زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے، اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تو اس دن گناہ گاروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا۔ یہ زنجیریں کون سی ہیں؟ یہ حواس تمہارے جن کے ذریعے تم نے عمل کیے۔ ان حواسوں کے رب کے حکم کی بجائے ان حکموں کے خلاف چلنا، یہی ہیں وہ حواس جو جسم کے گرد زنجیروں کی طرح لپٹے ہوئے ہیں آج بھی، کہ ان سے دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور سمجھنا، چھونا، یعنی ہر عمل وہ جن کا حکم ہے تو اس کے خلاف مت کرنا۔ کرتے ان کے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پہ آگ لپٹی ہوگی، یعنی کرتے جسم پہ پہننے والا لباس، جسم کو ڈھانکنے والا لباس۔ یہ نیا لباس اس میں اتار دیا جائے گا۔ انسان اس میں داخل ہوگا تو اس کا شعور آگ میں جل رہا ہوگا، ان کرموں کی بدولت جو کمائے، اور جسم پہ گندھک آگ لپٹی ہوئی ہوگی، یعنی یہ لباس جہنم کا، جس کو اس انسان کو پہنا دیا جائے گا جس کا جسم زمینی لباس اتار کر، یعنی وفات کے بعد اس کے برے عملوں کے نتیجے میں پہنا دیا جانے والا لباس، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ بے شک اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔